السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمیٹی سے جس ساتھی نے یہ سوال کیا ہے کہ آج کل کمیٹی ڈالنا بہت عام سی بات ہے، کہ اسلام میں اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کر دوں کہ اس بارے میں علماء کے دو آراء تھے۔ ایک رائے یہ تھی کہ یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ اس میں ایک قسم کی قرض کی طرف ترغیب ہے کہ آپ پیسے جمع کرتے ہو اور وہ دوسرا ساتھی بھی پیسے جمع کرتا ہے، تیسرا بھی جمع کرتا ہے، پھر مہینہ میں قرآن اندازی کر کے ایک کا نام نکل آتا ہے، وہ لے لیتا ہے، پھر وہ مہینہ بھر یہی پیسے جمع کرتا ہے، گویا کہ اس نے بہت سارے ساتھیوں سے پیسے گویا کہ قرض لے لی اور ایک چھوٹی سی رقم سے بہت ساری رقم وہ لے کر آ جاتا ہے قرض کے عوض میں۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ کل قرض جر منفعۃ فربا، ہر وہ قرض جو اپنی طرف ہو نفع کینچ کر لے آئے تو وہ سود میں داخل ہے، ربا میں داخل ہے۔ تو ایک رائے علماء کرام کا یہی ہے۔ اس کے طرف دیکھتے ہوئے احتیاط اسی میں ہے کہ آدمی اپنے پاس ہی پیسے جمع کر لے، اسی طرح کمیٹی بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس اور رائے کی طرف دیکھتے ہوئے، اور یہ رائے محترم رائے ہے اور محتاط رائے ہے اور تقوی کے زیادہ اقرب ہے، لیکن آج پوری دنیا میں ہم دیکھ لیتے ہیں تو کمیٹیاں یہ بہت زیادہ رائج ہو چکی ہے۔ تو اب کیا کرے اس کے بارے میں؟ تو جو دوسرے طرف علماء کرام کی رائے ہے جو جواز کے قائل ہے، اس پر عمل کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ اب کمیٹی کسے کہتے ہیں اور اس کے لیے شرائط کیا ہے اور کون سی کمیٹی ناجائز ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے یہ بات کہ کمیٹی کے ذریعے مالی مدد کا حصول ممکن بنانا کوئی نیا عمل نہیں، بلکہ برس با برس پرانا ہے۔ لیکن کمیٹی کئی طرح کا ہے، ایک جائز باقی ناجائز۔ اگر کمیٹیاں اس طرح ڈالی جائے کہ اگر ممبران کو اپنی باری آنے پر رقم ملے اور شروع سے آخر تک ممبران کمیٹیاں برتے رہے تو یہ جائز ہے، شروع سے لے کر آخر تک۔ اور اس کمیٹی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ عمومی طور پر لوگ اپنی کسی بڑی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کمیٹیاں ڈالتے ہیں، جس میں ممبران کی مخصوص تعداد مقررہ رقم ہر ماہ جمع کرواتی ہے۔ یوں ایک خطیر رقم اکٹھی ہو جاتی ہے جو قرآن اندازی کر کے کسی ایک رکن کو دے دی جاتی ہے۔ تاہم قرآن اندازی میں نام آنے والا ممبر بھی کمیٹی ختم ہونے تک اپنی ماہانہ کمیٹی برتا رہتا ہے، یعنی اگر اس کا نام آئے قرآن اندازی میں تو جب وہ پیسے وصول کر لے، اس کے بعد بھی جب تک یہ کمیٹی ختم نہ ہو اس وقت تک وہ رقم اس میں دیتا رہتا ہے، اپنی کمیٹی برتا رہتا ہے، تو یہ صورت جواز کی ہے۔ لیکن اگر کمیٹی لینے کے بعد وہ رقم بھرنے کا پابند نہ ہو، جس کو آج کل مارکیٹ میں دوسرا نام کہا جاتا ہے، لکی کمیٹی کے نام سے اس کو یاد کرتے ہیں، تو پھر یہ درست نہیں ہوگا، یہ جوا کے مانند ہوگا کہ اس نے اپنا جو کمیٹی وہ لے لیا، اب وہ پیسے نہیں بھرتا تو اس نے اتنا خطیر رقم کس عوض میں لے لیا، تو پھر یہ سود کے مانند ہوگا۔ اس لیے یہ دوسری جو صورت ہے یہ جائز نہیں ہوگا، یعنی اگر ممبر کو کمیٹی ملے اس کے بعد وہ پابند نہ ہو کہ آپ نے ہر مہینہ میں پیسے جمع کرنا ہے، تو اس صورت میں یہ ناجائز ہوگا، حرام ہوگا، جوا کے مانند ہوگا۔ ایک تیسرے قسم بھی مارکیٹ میں رائج ہے جس کو بولی کمیٹی کہتے ہیں، اس میں جس ممبر کا نام آئے اس سے کوئی دوسرا ممبر جو ہے وہ زیادہ رقم دے کر وہ کمیٹی لے لیتا ہے اور پھر جس کا نام آ جاتا ہے وہ باہر ہو جاتا ہے، تو یہ کمیٹی بھی سری سود اور جوا میں داخل ہے۔ تو حاصل یہ کہ یہ جو آخری دو قسمیں ہو گئے یہ ناجائز اور حرام ہے، اور پہلی قسم جس میں یہ ہے کہ جب اس کو کمیٹی مل جائے تو اس کے بعد بھی وہ پابند رہتا ہے کہ ہر مہینے میں آپ نے کمیٹی جمع کروانا ہے۔ تو اگر صورت ایسی ہو تو اس صورت میں پھر جواز کی گنجائش ہے، لیکن اگر اس طرح صورت نہ ہو تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔